مولانا عزیز الرحمان کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا عزیز الرحمان کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ مجھے اپنے ضعفاء میں تلاش کریں، تمہارے کو جو رزق دیا جاتا ہے ان ضعیفوں کی برکت سے، اور تمہاری مدد بھی انہی کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معاشرے کے اندر، سوسائٹی، قبیلے کے اندر وہ ضعفاء جن کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے، یا وہ حضرات جو عمر کے ایک بہت بڑا حصہ گزار کر آخری زندگی کے آخری مراحل میں ہوتے ہیں اور اپنی موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آج ہمارے معاشرے کے لوگ اپنے لیے ایک بوجھ تصور کرتے ہوئے ایسے اداروں کی طرف منتقل کر دیتے ہیں جو ادارے گھر سے دور ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ امت کو ترغیب دی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ اپنے اوپر بوجھ تصور نہ کریں، بلکہ یہ آپ کے گھر کا حسن ہے، یہ آپ کے گھر کی برکت ہے، یہ آپ کے گھر کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا قرب، خدمت، یہ رب کی رضا کا اور رب کی قربت کا سبب ہے، اور اللہ رب العزت کی رضا اس سے حاصل ہوگی، اور آپ کو اللہ رب العزت جو روزی دے رہے ہیں، رزق دے رہے ہیں، یا مختلف طریقوں سے آپ کی مدد اور نصرت ہو رہی ہے، وہ آپ کی اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی، یہ انہی حضرات کی وجہ سے اور انہی حضرات کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو یہ ساری عنایتیں اور یہ سارے انوارات اور یہ ساری نعمتوں سے نواز رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بحیثیت قوم اپنے معذورین کو اور اپنے ضعفاء کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کو اپنے گھر کی رونق اور اپنے گھر کا حسن سمجھتے ہوئے ان کی خوب خدمت کرنی چاہیے، اور ان کا خوب اکرام کرنا چاہیے، اور ان کو خوب عزت دینی چاہیے، ان کو وقت دینا چاہیے، اور ان کی ہر طرح سے ان کی ہر ضرورت کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔